السلام علیکم بھائی نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ سب سے پہلے تصور شیخ کے بارے میں کہ مختلف طریقے سے ہے، کوئی کلر کو یہ وہ لطائف یہ وہ کر رہے ہیں، اور انہی کا دوسرا حصہ ہے سوال کا کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں تو یہ تو غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی مراقبہ، تو پھر فرق کیا ہوا ہم دونوں میں؟ پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ جنہوں نے ریئل علم لیا ہے، جو بالکل حقیقی طور پر اس مٹی کے جسم سے باہر آئے، ان کی بات ہمیشہ سیم رہے گی، اور جس نے کتابی علم لیا یا گدی دار گدی جو کام چلا ہے اکثر جگہوں پر، اور کچھ جگہ پر جب سنی سنی باتیں ہیں، جیسے آپ لوگ میرے سے علم لے رہے ہیں تو چند دوست مخلص ہیں، وہ زیادہ محنت کرتے ہیں توجہ کرتے ہیں، کچھ دوست بس ٹائم پاس کرنے کے لیے، کچھ صرف باتیں سننے کے لیے، تو یہی فرق اس علم میں رہ گیا۔ اب جب پریکٹیکلی کام نہیں ہوا تو ان میں پرابلم آ گئی۔ ابھی جو میں نے پوسٹ بنائی ہے لطائف کے اوپر، اکثر کو تو لطائف کا پتہ نہیں چلا، کوئی ان کو سینے میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی کہاں سے کہاں ڈھونڈ رہا ہے، پوچھیں لطائف ہوتے ہیں کہ پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا سوال کرے تو جناب میں جلالی ہوں، میں جلال ہوا ہے میرے اندر، اور میں جلا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، ایسا جواب دینا شروع کرتا ہے۔ میں نے ایک جو پیر صاحب ہیں ان کا میسج گروپ میں شیئر بھی کیا۔ پرابلم کس کا ہے؟ پرابلم ہماری اس اکثریت کا ہے جو بیل کی طرح بس گھوم رہی ہے بس، اور بار بار میں نے کہا ہے کہ یہاں پہ تو ہماری قوم ہی شہزادی قوم ہے، جس نے ایسی دو گپیں چھوڑی اس کے پیچھے چل پڑے کہ پتہ نہیں بھائی اس کے پاس کیا ہے، جس نے کو دو تویز دے دیے، کو دو پھکیاں بنا دیں، کسی نے خود پھکی نہ بنائی، کسی حکیم سے منگوا دی، تو اس کو بڑا کچھ سمجھنا شروع کر دیا جی۔ اور ہماری قوم کو جن بھی بڑے چبڑتے ہیں تو بندہ یہاں پہ کرے تو کیا کرے۔ اب سمجھ لیجیے تصور شیخ کیا ہے۔ تصور شیخ پر میں نے جواب دے دیا ہے، اگر آپ نے پہلے نہیں ہے بعد میں ہے تو چلے آپ بھی سن لیجیے اور دوسروں کو بھی رپیٹ ہو جائے گا۔ جو مرشد ہوتا ہے، حقیقی مرشد، یہاں پہ وہ گدی دار گدی اکثریت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو حقیقی مرشد ہوتا ہے وہ ہر انسان کہیں پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ ہیں، ماں باپ کے بغیر دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، وہ بھی ایک معجزہ ہیں، ان کے علاوہ تمام انسان ماں باپ کے ذریعے ہی آئے ہیں دنیا میں۔ سو کو کہانی بنا لے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ اب جب وہ انسان جب مرشد نہیں ہوتا، چلتا ہے پھرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے، تو پھر وہ مرشد بنتا کس وقت ہے؟ اس بات پہ غور کریں، پھر غور کریں، کب ہوا وہ مرشد؟ وہ مرشد اس وقت ہوا جب اس نے اس حقیقی علم اور نور کو لیا، مرشد ہوا وہ تب جب اس کو یاد آ گیا کہ جب اس کی روح مین سورس میں چلی گئی۔ پرابلم تو یہ ہے نا کہ یہاں پہ تو کوئی بات آپ اچھے طریقے سے کر بھی نہیں سکتے، آپ کو کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اکثریت کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو فتوے بڑے ہیں ہماری قوم کے پاس، اور صبح سے لے کر شام تک دوسرے کے لیے فتوے۔ تو جب اس کی مرشد کی روح مین سورس میں چلی گئی، جہاں اس نے حقیقت دیکھ لی، اس کے بعد اس کا روشنی کا جسم واپس آیا، ابھی وہ صحیح طور پر مرشد ہے، ایسا شخص مرشد کہلائے گا۔ تو مٹی کا جسم تو اس کا پہلے بھی تھا، اس وقت وہ کوئی بیعت کسی سے کرتا تھا یا اس کی کوئی ایسی بات تھی، تو سوچیں پھر سوچیں اصل میں تصور مرشد کیا ہے۔ اس کی ایک مثال صرف سمجھانے لگا ہوں، آپ آنکھیں بند کریں اور تصور خدا کریں۔ کیا تصور کریں گے؟ میں یہاں نام کی بات نہیں کر رہا جن ناموں کو آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ اللہ کی ذات کا تصور کریں تو کیا تصور کریں گے؟ آنکھیں بند کریں، سوچیں کیا کوئی تصور بنائیں گے؟ کوئی تصور بن سکتا ہے آپ سے؟
تو جو حقیقت پر مبنی جو آپ دیں گے وہ کہیں گے کہ ہم سے کوئی شکل نہیں بنی، تو پھر آپ مرشد کی شکل کیوں بناتے ہیں اس کے مٹی کے جسم کے، کہ یہ اس کے مٹی کے جسم کی آنکھیں ہیں نیلی ہیں یا کالی ہیں یا بھوری ہیں، اس کے بال ہیں وائٹ ہیں یا بلیک ہیں، یہ اس کے ہونٹ ہیں پتلے ہیں کہ موٹے ہیں، یہ اس کے کان ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے، تو مٹی کا جسم ہے۔ وہ جتنے بھی ولی اللہ ہوئے کیا انہوں نے اپنے مٹی کے جسم کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ان کا انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ لوگوں نے ان کے جسم اطہر کو مٹی کے اندر رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ سوچیں، پھر جواب دیجیے گا۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک وقت تھا جب وہ ولی اللہ دنیا میں موجود تھے، مٹی کے جسم سے چلتے تھے پھرتے تھے بات کرتے تھے ہاتھ ملاتے تھے، لیکن ابھی ہم نے ان کے جسموں کو مٹی کے اندر رکھا ہوا ہے، اس لیے ان کے دربار ہے، ان کے مزار ہے۔ تو پھر تو جو اس نے حقیقی نور تھا اس کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، مر جانا چاہیے۔ کیا وہ مر گیا؟ یہاں پہ لوگوں کا پرابلم کیا ہے کہ ہم اندھی عقیدت کے اسیر ہیں۔ تو سفر مرشد یہ تھا کہ آپ صرف آنکھیں بند کریں، لطیفہ سری یعنی تیسری آنکھ یعنی اپنی انرجی جسٹ فوکس کریں گے کہ میرے سامنے میرا مرشد موجود ہے یا میری توجہ کا مرکز میرا مرشد ہے۔ اب آپ جب توجہ کریں گے آپ کوئی شکل نہیں بنا رہے، تو پھر آہستہ آہستہ انرجی آپ کو بتا دے گی، آپ کی تیسری آنکھ بتا دے گی کہ آپ کا یہ مرشد ہے۔ وہ سمجھانا شروع کر دے گی، اس نور کو سمجھنا شروع کر دے کہ یہ نور ہے۔ تو یہ تھا حقیقی تصور مرشد۔ لیکن پرابلم یہ ہوا کہ آپ تو جہاں پہ بھی جائیں ابھی آپ ایک بات نہیں کرتے، اور ابھی میں نے اکثر تقریریں بھی سنی، اکثر وہ ابھی کچھ ایسا بچوں جیسی بات کر رہا ہے، اور آگے سے لوگ جو ہیں وہ بس آسمان اٹھا لیا، پتہ نہیں کیا بات ہو گئی، اور جو کوئی بندہ حقیقی جا کر دو سوال کر لے لڑنا شروع کر دیتے۔ اب بتائیے مجھے کون جان جوخم میں ڈالے اس دنیا میں، عالم نسوت میں؟ اس کے قوانین ہیں، اور قوانین تو ہر ایک کو ماننے پڑتے ہیں، اور کوئی بات ہو رہی ہے تو کوئی ایسے ہی جواب دے دیا جناب، آگے سے واہ واہ شروع ہو گئی، تو کیا کرے وہاں پہ بندہ؟ تصور مرشد میں کسی قسم کی کوئی شکل نہیں بنانی ہوتی، آپ نے اپنے ذہن کو ساکن کرنا ہوتا ہے، پھر آپ کی روح جاگتی ہے، روح اس نور کو پہچانتی ہے جو حقیقی طور پر مرشد کا نور ہے۔ اب یہاں اس کا دوسرا جو تصور مرشد تھا وہ تصور مرشد کسی حد تک ٹیلی پیتھی کی طرح تھا کہ آپ اپنے مرشد کو اپنے ذہن میں رکھیں، آپ کا مرشد آپ کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کا جو روشنی کا جسم ہے یہ آپ کا ہو کر بھی آپ کا نہیں ہے۔ آپ کو اتنی پرابلمز آئیں، کبھی آیا یہ آپ کی مدد کرنے کے لیے؟ اس نے کہا کہ یار تمہیں پرابلم ہے تو میں روشنی کا جسم میں تیری مدد کرنا، کبھی نہیں کرتا، بلکہ الٹا آپ کے ساتھ اکثر دشمنیاں لگا رہا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ جو حقیقی مرشد ہوتا ہے وہ اس روشنی کے جسم سے باب ہو جاتا ہے، وہ نور کے جسم کو ایکٹیو کیا ہوتا ہے اس نے، اور مین سورس سے اکرایا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ تو بیسکلی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے، جیسے وہ آپ کو مائنڈ میں آتا ہے، آپ کا روشنی کا جسم اس کے انڈر آیا، اور وہاں پر پھر آپ نے اس کو مسلسل نہیں کرنا ہوتا، جسٹ ایسے ہی جیسے ایک گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تھوڑی سی بیٹری کی آپ کو چارج چاہیے، بس اتنا ہے۔ وہ جیسے ہی مرشد آیا اس نے آپ کے روشنی کے جسم کا بالکل کنیکشن اوپن کیا، آپ کے چکراز کو ایکٹیو کیا، آپ کے لطائف میں اس نے ان کو انفارمیشنز کو چھیڑ چھاڑ کی روحانی طور پر، اور اسی آپ نے صرف ایک گلمپس لے کر، ایک جھلک لے کر اس کی مرشد کی کہ یہ ہے میرا مرشد، پھر آپ نے اپنے اندر ہی دیکھنا ہوتا ہے، اور جو انرجی ہے آٹومیٹک آپ کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے، ورکنگ کرنی شروع کر دیتی ہے۔ یہ ہے حقیقی تصور مرشد۔ لیکن لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا مہینے لگا دیے، شکلیں سوچتے اور اسی میں پاگل ہو گئے۔ اور اگر کسی کو ہلکی پھلکی فوٹان ٹوٹنے سے یا ذہنی حرکت سے کچھ معمولی سا بھی کوئی روشنی ہوگی تو بات جی میرا مرشد بڑا کامل، میرا مرشد بڑا کامل، کیا کر سکتا ہے وہاں پہ بندہ؟
کتنی ویڈیو پڑی، کوئی حق سچ مرشد کہہ کے آگ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر پنگے بھی لیتے ہیں تو پھر ان کو سزا بھی ملتی ہے، جلتے بھی ہیں۔ کوئی ایسے ہی بیٹھا ہے پکھنڈی سا، بس ہو گیا جی مرشد، کوئی تویز 27 بالے میں دے رہا ہے، کوئی تویز 18 بالے میں دے رہا ہے، کوئی درخت سے ہاتھ بندھوا رہا ہے، بس ملک کے حالات پھر ٹھیک نہیں ہوتے، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں ان کے تویز۔ تو تصور مرشد کوئی اور چیز تھی، لوگوں نے کچھ اور بنا دیا، اور جو اختلاف آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ کتابوں سے جب علم لیا گیا، حقیقی علم پریکٹیکلی علم نہیں لیا گیا، تو اس لیے اختلاف ہے۔ جو صحیح جانتا ہے، میں نے اپنی لطائف کی پوسٹ میں بالکل لاجیکلی بتایا ہے کہ ان کی ترتیب درست ہونی چاہیے۔ گرین کو پہلے جامنی بننا چاہیے، پھر بلیو ہونا چاہیے، قانون ہے، اصول ہے۔ بلیو اور یلو کو مل کر این سنٹر میں گرین بنانا چاہیے، یلو ریڈ کو مل کر این سنٹر میں اورنج بنانا چاہیے۔ ممکن ہی نہیں ہے ان کی ترتیب چینج کر سکے لاجیکلی، وہ اپنے سے دھکے سے لگا رہتا تو اس کی مرضی ہے، میں اس میں کیا کرا سکتا ہوں۔ اب آگے آپ کا دوسرا سوال، اور یہ کافی دوستوں نے کسی حد تک مجھ سے سوال پوچھا ہے، جس میں ہندوؤں کے بارے میں سوال پوچھا گیا ہے، کیا وہ بھی روحانیت لے سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں نا، یہ الف بے پڑھا رہا ہوں کہ آپ کسی طریقے سے الف بے کو پڑھ لیں، کیونکہ اکثر لوگ تو اس طرف آتے نہیں ہیں، جو آتے ہیں تو وہ آگے پکڑنے کے قابو آئے ہوئے ہیں، اور تیسرے تو ماشاءاللہ ویسے ہی کمال ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارا ہے ہی پتہ نہیں کیا علم ہے، بس وہ اپنی جو ہے وہ اسی میں بس گھوم رہے ہیں۔ تو یہ الف بے پڑھائی جا رہی ہے آپ کو۔ اس میں ہوتا کیا اصل میں، آپ نے اپنے پونچھوں کو محسوس نہیں کرنا، آپ نے یہ جو مساج کرتے ہیں، کوئی مساج کا مراقبہ تھوڑی ہے وہ۔ آپ نے آنکھیں بند کی، اپنا دایاں ہاتھ آپ نے بائیں کندھے پر رکھا ہے، یہ کہیں پر بھی رکھا ہے، اور آپ اس لمس کو، ہاتھ کو آگے چلا رہے ہیں، آپ کو ایک لمس سے ٹچ فیل ہو رہا ہے۔ وہ لمس سے ٹچ کون سی چیز فیل کر رہی ہے؟ عام لوگ جواب دینے کا ہمارا دماغ ہے، تو مرے ہوئے بندے کو تو دماغ ہوتا ہے، کیا وہ حرکت کرتا ہے کوئی؟ وہ بیسلی وہ انرجی ہے، وہ آپ کے اندر لطیفہ سری ہے، یعنی تیسری آنکھ ہے، اس کو سری کہتے ہی اس لیے ہیں وہ سردار ہے۔ حالانکہ لطیفہ روحی اوپر ہے، لیکن لطیفہ سری جو ہے، تھرڈ آئی جو ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے ہر چیز کو۔ لطیفہ روحی کو اتنا ایکٹیو نہیں ہونے دیتی، اور نیچے والے لطائف کو اتنا نہ ان کو ڈاؤن ہونے دیتی ہے، نہ ان کو تیز ورکنگ کرنے دیتی ہے اگر لطیفہ سری ایکٹیو ہو۔ تو جیسے ہی آپ نے دایاں ہاتھ بائیں کندھے پر رکھا اور مساج کر رہے ہیں، تو لطیفہ سری تیسری آنکھ اس کو محسوس کر رہی ہے، تو آہستہ آہستہ آپ وہاں پہ موجود انرجی سے واقف ہو جاتے ہیں، جو آپ کے بازو میں انرجی چل رہی ہے، جو پیٹ میں انرجی چل رہی ہے، جو آپ کے سر میں انرجی چل رہی ہے، تو یہ آپ واقف ہو گئے۔ جو نن مسلم ہیں وہ جب یہ مراقبہ کرتے ہیں اور حقیقت تک کو محنت کرتے ہیں جب، اور ان پر حقیقت کھلتی ہے، تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو بھی روحانی بندہ حقیقی ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مٹی کے جسم سے الگ ہوتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو، کیونکہ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کریٹر صرف ایک ہے، اور پھر وہ آگے جب سمجھتا ہے ساری باتوں کو، اپنی کتابوں میں بھی دیکھتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو نہیں صحیح، پھر وہ انسان قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں اور حقیقت کو لیتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ان کو فیض بھی مسلمانوں جیسا ہی ملتا ہے۔ اور اگر کوئی ان میں مزید رہے اور وہ نہیں ہوتا، ویسے ایسا میری روحانی آنکھ نے نہیں دیکھا، تو نہیں ہوتا تو چاند ایک تو بس اسی میں رہ جاتے ہیں، ان میں ہی لمس فیل کرتے کرتے رہ جاتے ہیں، وہ آگے جاتے ہی کوئی نہیں۔ تو اگر نہ بھی کوئی ہو تو ان کی جو رسائی ہے وہ صرف روشنی کے جسم تک ہو سکتی ہے، ان کا نور کا جسم ایکٹیو نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جو ہیں ان کو یہ ایج حاصل ہے، ان کو یہ بینیفٹ حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس علم لدنی پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ کے بعد بھی جتنے صحیح اولیاء اللہ آئے ہیں، انہوں نے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، اور جتنے بھی نن مسلم سیکھتے ہیں روحانیت کو، وہ کبھی بھی نظام تکوین میں نہیں گئے ہیں۔ کیا ان کے ہاں کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی گوس، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی کلندر، کوئی کتب الکتاب، ان کو پتہ ہے ان چیزوں کا؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ورکنگ کیا کیسے کرتے ہیں، یہ کائنات کا نظام کیسے چلتا ہے، سارے کا سارا۔ تو وہ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے
پارہ نمبر 15 کے آخر میں اور پارہ نمبر 16 کے شروع میں، عین قرآن پاک کے درمیان میں، کہ تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ وہاں پہ بات ہوئی ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ غور کریں تو پھر دوسرے بھی بندے کہیں تھے نا، وہ ورکنگ کر رہے تھے نظام میں، کی ورکنگ کر رہے تھے، تو ان باتوں کو سمجھا کریں۔ نان مسلم کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا جہاں پر مسلمان کی رسائی ہوتی ہے۔ نظام تکوین میں کوئی بھی نان مسلم نہیں ہے، جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مسلم ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ کو جو آپ کی سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں آئی تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔